پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ نماز جمعہ، الوداع کا جمعہ۔ ماہ رمضان المقدس کا آخری جمعہ جو ہے، جسے ہم اور آپ اپنی بولی میں الوداع کا جمعہ کہتے ہیں، اس تعلق سے بھی کچھ لوگوں نے معلوم کیا کہ ہم آخر اس کرفیو کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے الوداع کی نماز کیسے ادا کریں۔ تو ان سے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ الوداع کی نماز کوئی نماز ہے ہی نہیں، یہ جمعے کی نماز ہے، جس کو ہم اور آپ الوداع کہتے ہیں، یعنی رخصتی ہونے کے آخری جمعہ جو ہوتا ہے وہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے ماہ رمضان کا، تو اس کو بزرگوں نے الوداع کے نام سے یاد کیا۔ اور اس کے تعلق سے بڑی فضیلت بھی ہے، حدیث شریف میں ہے کہ ماہ رمضان کے جانے پر اگر کوئی میرا امتی غمگین ہوتا ہے اور اس کے دل کے اندر درد ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ ماہ رمضان جب جاتا ہے تو اللہ کی حضور جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ماہ رمضان سے پوچھتا، اس کو علم ہے مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، ماہ رمضان تو گیا میرے بندوں میں، تو میرے بندوں نے کیا کیا؟ تو ماہ رمضان کہتا، مولا تیرے بندوں نے میرا استقبال کیا، خوشیاں منائی میرے جانے پر، اور جب میں آیا تو وہ غمگین تھے، اداس تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، گواہ ہو جا ماہ رمضان، میں نے سب کے خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ تو ماہ رمضان کے آخری جمعہ کو الوداع کہتے ہیں۔ الوداع کے دن جو آخری جمعہ ہے، اس جمعہ کے نماز کا حکم وہی ہے جو ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کا ہے۔ اس میں نماز پڑھنے کے اندر کوئی نہ تعداد رکعات میں کچھ فرق ہے، نہ نماز پڑھنے کے انداز میں کچھ فرق ہے، ساری چیزیں وہی ہیں۔ 14 رکعات نماز جمعہ کے دن پہلے رمضان کے پہلے جمعہ میں بھی ادا کرنے کا حکم ہے، اور آخری جمعہ کو بھی ادا کرنے کا حکم ہے۔ تو اسی انداز سے ماہ رمضان کے اس آخری جمعے کی نماز کو بھی ادا کرنی ہے۔ جتنے لوگوں کو اجازت ملے سہولت کے ساتھ مسجد میں جا کر کے امام کے ساتھ الوداع کی نماز یعنی جمعے کی نماز ادا کریں، اور اگر نہیں ملتا ہے اوروں کو تو سب کے سب معذور ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں میں نماز جمعہ ہونے کے بعد میں، یعنی آخری جمعے کی نماز ہونے کے بعد میں گھروں میں تنہا ظہر کی نماز ادا کریں۔ یہ شریعت کی مسئلے کی حقیقت ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں پڑھ لو، یہ کر لو وہ کر لو، وہ مسائل شریعت سے آشنا نہیں، وہ اپنی بات کو نشر کرنے کے لیے ایزی سے ایزی، آسان سے آسان چیزیں لیٹسٹ لوگوں کی سہولت کے حساب سے لا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ساودھان رہیں، ہوشیار رہیں، اور ایسے لوگوں سے بچیں جس چینل پر اس بات کا اعلان ہوتا ہو کہ نماز عید الفطر کو بجماعت اپنی گھروں میں ادا کر لیں، 2-3 لوگ جو بھی ہیں یا 5 لوگ، اس میں کوئی ایک امام ہو جائے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں الوداع کی نماز یعنی آخری جمعے کی جو نماز ہے، اس جمعے کی آخری نماز کو بھی بجماعت اپنی گھروں میں پڑھ لیں۔ تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کے مسلک کا نہیں، آپ کے مذہب کا نہیں، اس چینل سے بالکل ہٹ جائیں، بالکل دور ہو جائیں، اور ایسے چینل پہ رہیں اور ایسے چینل کی گفتگو کو سنیں جو آپ کو صحیح طور پر آپ کے مسلک، آپ کے مذہب یعنی مذہب اہل سنت والجماعت، مسلک اعلیٰ حضرت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اور دوسری کلپیں بھی ہماری اس تعلق سے جاری ہیں۔ آپ جلوہ نور چینل کے اوپر تقریباً 700 کلپیں موجود ہیں، جس میں نماز، روزہ،
وضو، غسل، 5 وقتہ نمازوں کی فضائل و مسائل، روزے کی فضائل و مسائل، فطرہ، زکوٰۃ اور اس کے ساتھ تقاریر علماء اہل سنت، خاص طور پہ اس ناچیز کی بے شمار تقریریں اور سوالات کے جوابات، عملیات کے درس اور اکابرین اہل سنت بالخصوص حضور سیدی مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی آواز میں کلپ موجود ہے، اور حضور جانشین مفتی اعظم عالم سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی آواز میں، اور بھی دیگر اکابرین اہل سنت کی آواز میں شعراء کے کلام، تلاوت وغیرہ، 10 صورتیں، ساری کی ساری چیزیں جلوہ نور چینل پہ موجود ہیں۔